حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سب سے بہترین چیز کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ بردبار تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی ایسی عورت کو ہاتھ کو نہیں چھوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، نہ آپ کی اس سے نکاح ہوا تھا، یعنی غیر محرم عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، فرمایا کہ ہاتھ بھی نہیں چھوا۔ اور یہاں پہ اگر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہاں پہ رک کر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ شارع علیہ السلام جنہوں نے شریعت ہمیں سکھائی، طور طریقے ہمیں سکھائے، شریعت کے قوانین ہمیں دیے، تو فرمایا وہ تو عورت کے ہاتھ کو چھونا بھی گوارا نہ کیا، اور آج کا فرمایا کہ پیر اٹھ کے عورت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کہاں سے شریعت لے کر آیا اور کہاں کا قانون لے کر آئے؟ فرمایا کہ جو عورتوں کو اپنے پاس بٹھا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عورتیں آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں پردہ کھڑا کیا اور عورتوں کو حکم فرمایا تھا جب بھی کوئی عورت آئے تو فرمایا ہاتھوں پہ مہندی لگائے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے اور یہ مرد کا ہاتھ ہے، مرد کا ہاتھ ہے۔ عورتوں کے ہاتھ مردوں کے ہاتھ سے مشابہ نہ ہو، کہیں بے خبری میں ہاتھ نہ مل جائے، لہذا عورتیں اپنے ہاتھ پہ مہندی لگایا کریں، اس سے ان کی پہچان ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں دیا، فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق و کردار ہے، یہ ہمیں شریعت سکھائی ہے، نہ کہ آج فرمایا کہ نام رسول اللہ کی ذات کا لینا اور کام جو ہے سارے خلاف شرع کرنا۔ فرمایا یہ دین کے ساتھ دھوکہ تو ہو سکتا ہے، دین کی تابعداری نہیں ہو سکتی۔ حضور نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رات ایسی نہ گزرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی درہم و دینار ہوتا، یعنی آپ نے اپنے پاس رکھا ہوتا، کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جو بھی آتا فرمائے کہ سخاوت صدقہ خیرات کر دیتے، حتیٰ کہ اگر کوئی شے بچ جاتی اور کوئی لینے والا نہ ہوتا اور اسی حالت میں رات آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے گھر تشریف نہ لاتے جب تک اسے کسی حاجت مند کو نہ دے دیتے اور فارغ نہ ہو جاتے، جب تک بھی کوئی چیز بچی ہوئی ہے تو فرمایا کہ وہ چیز آپ جب تک صدقہ خیرات کسی حاجت مند کو نہ دیتے تب تک آپ واپس گھر پہ تشریف نہ لاتے۔ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے صرف 1 سال کی خوراک لیتے، جس کا حصول اس زمانے میں سب سے زیادہ آسان ہوتا، جیسے جو اور کھجور، جبکہ باقی سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ عطا فرماتے، پھر اپنے سال بھر کی خوراک میں سے بھی لوگوں کو عطا فرماتے، حتیٰ کہ اگر دوران سال بارگاہ رسالت میں کوئی اور شے نہ آتی تو بعض اوقات سال ختم ہونے سے پہلے مزید خوراک ضرورت پڑ جاتی تھی، لیکن آپ اپنے حصے میں سے بھی لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اور یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بھی در پہ آ گیا تو فرمائے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، فرمائے ہمیشہ جو کچھ بھی ہوتا جو بھی آتا عطا فرماتے، نہیں ہوتا آپ کے پاس تو قرض لے کر فرمائے کہ آپ ان کی حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ اور شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک نالین خود فرمائے گانٹھ لیا کرتے، فرمائے کہ سوئی دھاگے کے ساتھ خود ان میں پیوند لگاتے، کپڑوں میں پیوند خود لگا لیا کرتے، گھر کے کام کاج میں فرمائے مدد کرتے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ فرمائے گوشت کاٹنے میں ان کے ٹکڑے کرانے میں مدد کروایا کرتے تھے، اور بلکہ نبی علیہ السلام گھر کے کام کاج فرمائے کہ اپنی ازواج کے ساتھ کروایا کرتے تھے۔
فرمائے کہ یہ کبھی عیب نہیں سمجھا اس بات کو کہ اب میں یہ کام کروں گا تو میرے اندر فرمائے کمی ہو جائے گی اس بات کی کہ میں ایک عزت دار ہوں اور گھر اپنی ازواج کے ساتھ کام کروا رہا ہوں۔ فرمائے کہ اگر کبھی میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اگر کبھی گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو فرمائے کام کاج کرنے میں حرج نہیں، اگر کبھی کوئی کام کرنا پڑے یہ مت سوچنا کہ میری ہتک ہوتی ہے، میری عزت کا معاملہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرنا۔ فرمائے اللہ اس کام میں برکت بھی دے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں کسی کے چہرے پر نہیں جماتے تھے، ہمیشہ نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور غلام اور آزاد کی دعوت قبول فرماتے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی امیر آیا تو دعوت قبول کر لی، کوئی غریب آ گیا تو اب اس کی دعوت نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، یہ کبھی نہیں کیا۔ کوئی غریب آیا یا امیر آیا، غلام آیا یا آزاد آیا، فرمائے جس کسی نے بھی دعوت کی میرے کریم نے قبول فرمائی، تشریف لے جاتے تھے، کرم نوازی فرماتے۔ اگرچہ دودھ کا ایک گھونٹ یا خرگوش کی ایک ران بھی فرمائے کہ پیش کی جاتی، آپ خوشی سے قبول فرمایا کرتے، خوشی سے قبول فرماتے تھے، تحفے کا بدلہ بھی عطا فرماتے۔ اور یہاں پہ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں رک کر ایک بات عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے، بازار میں فرمائے کہ سبزی بیچا کرتے تھے، سبزی بیچتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ آتے، فرمائے کدو بیچتے تھے۔ علماء نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ کدو بیچا کرتے تھے، اور فرمائے جب شام کا ٹائم ہوتا سبزی بک جاتی، ایک کدو اس میں سے چھپا کے کپڑے میں رکھ لیتے تھے۔ اور فرمائے ان کو یہ تو معلوم تھا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی آئے تو صحابہ روکتے نہیں ہیں، حضور فرماتے ہیں آنے دو، فرمائے آنے دو۔ اب یہ بہانہ تھا حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کا، روزانہ ایک کدو چھپا کے رکھتے، اور جب شام کا ٹائم ہوتا سبزی ختم ہو جاتی دکان بند کر دے، اور فرماتے کہ وہ کدو اٹھایا چھپا کے سینے سے لگا کے جا رہے ہیں، آگے سے کھڑے ہیں باہر عمر پاک، پوچھا کدھر؟ کہا رسول اللہ سے ملنا ہے، ضروری کام ہے ان سے۔ اور فرمایا کہ وہاں پہ صحابہ جب سامنے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنے دو اسے، فرمائے کہ ایسے کپڑے کے نیچے چھپا کے، فرمائے ظاہر بھی نہ کرتے، ایسے چھپا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ میرے کریم آقا بھی اس کا راز ہی رکھتے، کوئی یہ نہ سمجھے اتنی سی سبزی لے کر آتا ہے، آپ بھی کالی کملی میں چھپا کے پیچھے بلال سے بیٹھے ہوتے، حضور فرماتے بلال رکھ لو، اور کچھ ہے تو وہ بھی دے دو۔ فرمائے حضور تحفے کا بدلہ پھر فرمائے انہیں جو چیز بھی ہوتی وہ دیتے، وہ اٹھا کے پھر چھپا لیتے، اور جب باہر نکلتے کہیں عبیدہ بن جراح مل رہے ہیں، کہیں عمر فاروق مل رہے ہیں، کہیں ابو ہریرہ مل رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، تو پھر فرمائے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہماری یاریاں ہیں حضور کے ساتھ، ہم تحفے دیتے بھی ہیں وہاں سے لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، حضور کی بارگاہ میں ایک دن شکایت کر بیٹھے، یا رسول اللہ فرمائے کہ یہ جو آپ کا غلام آتا ہے نا ظاہر، فرمائے کہ یہ ہمارے سامنے ایسے ایسے باتیں کرتا ہے، ہمارے حضور سے یارانے ہیں بڑے، ہم دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، یہ محبت کا انداز ہے، حضور اس کی تو چھوٹی سی دکان ہے اور یہ ہمارے سامنے ایسے ایسے باتیں کرتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اچھا ایسے باتیں کرتا ہے، آؤ چلے آج چلتے ہیں بازار میں۔ اب صحابہ حضور کے ساتھ فرمائے میرے کریم رحمت والے نبی بھی چل پڑے، فرمائے جب اس کی دکان قریب آئی وہ ادھر منہ کر کے بیٹھا تھا، اب فرمائے سبزی کی آواز لگا رہا تھا، کدو بکاؤ، فرمائے یہ آوازیں لگاتا تھا۔ اب پیچھے جب صحابہ بازار میں جو کام کر رہے تھے دیکھا لوگ میں حضور آ رہے ہیں تو کھڑے ہونے لگے، میرے کریم نے اشارہ فرمایا خاموش بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہو اپنی اپنی جگہوں پہ، اس کو پتہ نہ چلے۔ فرمایا کہ حضور پیچھے سے آئے اور ایسے بغلوں کے نیچے ہاتھ ڈال کے ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اب حضور کا سینہ ان کی پشت سے لگا، فرمائے حضور کے ہاتھ ایسے آگے آنکھوں پہ لگے، فرمائے میرے کریم آقا نے فرمایا بتاؤ پوچھو تو صحیح ہم کون ہیں؟ فرمائے کون ہیں؟ اب صحابی رسول تھے، پتا تھا جس کا جسم حضور کے جسم سے لگ جائے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ارے خوشبو سے تو پہلے ہی پہچان گئے تھے، کہا پتہ نہیں کون ہے،
فرمائے پتہ نہیں کون ہے، حضور پوچھ رہے ہیں بتاؤ کون ہے، فرمائے پتہ نہیں کون ہے، آگے جواب دیتے ہیں اور پیچھے اپنی پشت کو حضور کے سینے سے ایسے ایسے رگڑتے ہیں ادھر حضور کے ید اللہ والے ہاتھ چہرے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، فرمائے کہ وہ نعرے لگا رہا تھا، فرمایا آپ لگاؤ نعرہ، فرمایا اس نے نعرہ لگایا کدو بکاؤ، میرے محبوب نے آگے پھر فرمایا اب کدو نہیں ہے پدو بکاؤ، فرمایا پدو بکاؤ، فرمایا وہ کہنے لگا حضور مجھے کون خریدے گا، کہا پہلے تیرا مول نہیں تھا، فرمایا تیری قیمت نہیں تھی، اب رسول اللہ نے بولی لگائی ہے، اب تیری قیمت لگ گئی ہے، اب تیری قیمت لگ گئی ہے۔ ارے یہ پیار محبت تھا صحابہ کا حضور سے، فرمائے کہ تحفے دیتے بھی تھے حضور کی بارگاہ سے، لیتے بھی تھے، میرے کریم کی بارگاہ میں یہ نہیں تھا فرمائے عبد الرحمن بن عوف آئیں گے، عثمان ذو النورین آئیں گے، تحفے لے آئیں گے، فرمایا اگر غریب کوئی سبزی بھی لے آتا میرے کریم قبول فرماتے، انہیں بھی تحفے عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریم کے اخلاق کے فرمائے کردار تھا، آپ کے اخلاق کریمانہ تھے، محبت تھی اپنے غلاموں سے، فرمائے ایسے تحفے دیا بھی کرتے تھے، اپنے غلاموں سے لیا بھی کرتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ کی چیز تناول فرماتے لیکن صدقہ کی شے آپ کھاتے نہیں تھے، اور لوڈی اور مسکین کی حاجت پوری کرنے کے لیے آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا کہ اب میں ان کی حاجت پوری کروں، فرمائے کہ جو بھی آیا، بلکہ ایک مرتبہ فرمائے کہ مدینے کی ایک عورت تھی، فرمائے کہ جس کو لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے، اس نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میری بات سنیے، فرمائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پہ مشورہ چل رہا تھا، تو فرمائے حضور وہاں سے اٹھے اور وہ حضور کو مسجد سے باہر لے کر صحن میں کھڑی ہو گئی، دھوپ پہ کھڑی تھی، تو کافی دیر تک وہ کھڑی رہی، ادھر کی ادھر کی باتیں کرتی رہی، میرے کریم سنتے رہے۔ حضرت عمر پاک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے، اس نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے، آپ کے کندھوں پہ بڑے بڑے بوجھ ہیں، فرمائے کہ آپ اس کی باتوں میں کھڑے ہیں، میرے کریم نے فرمایا عمر، فرمائے سارے مدینے والے اس کی نہیں سنتے، اگر میں محمد بھی نہ سنوں تو اس کی کون سنے گا، کون سنے گا؟ ارے یہ محبت، یہ انداز، یہ کردار، یہ اخلاق کون کس نے سکھائے ہمیں؟ رسول اللہ کی ذات نے سکھائے ہیں۔ فرمائے چاہے کوئی جیسا بھی ہے نا، ایک دن ایک عورت آئی، حضور کھانا تناول فرما رہے تھے، فرمائے تناول فرما، مدینے کے سارے لوگ اسے فرمائے بے شرف بے حیا، فرمائے کہ جو بھی الفاظ آتے بولتے، اسے کپڑوں کی پرواہ نہ ہوتی، دوپٹے کی پرواہ نہ ہوتی، فرمائے کہ مدینے والے سارے اسے فرمائے کہ غلط عورت کے نام سے یاد کرتے، آئی تو تھی اس انداز میں، حضور کی بارگاہ میں آ گئی، میرے قریب بیٹھے ہیں کھانا تناول فرما رہے، اس نے آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی مجھے بھی دیجئے نا کچھ کھانا، مجھے بھی دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا تھا اس میں توڑ کے کچھ دیا، کہا یہ والا نہیں چاہیے مجھے، میرے کریم نے فرمایا بتاؤ پھر اور کون سا چاہیے، کہا جو آپ کے منہ کے اندر ہے وہ والا چاہیے مجھے، وہ والا چاہیے۔ ارے تھی تو فرمائے کم عقل تھی، دیوانی تھی، پاگل تھی، لوگ کہتے تھے، پر حضور کا نوالا مانگ رہی ہے، وہ بھی جو منہ کے اندر ہے، کوئی ہے ایسا آج فرمائے جو دکھائے، کوئی ایسا عقیدت مند دکھاؤ جو اپنے پیر کے منہ کا لقمہ نکال کے کھانے والا ہو، ان کے ہاتھ سے تو لیتے ہیں پر منہ کے اندر گیا ہوا لقمہ کوئی نہیں لیتا، وہ پاگل دیوانی تھی۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تجھے دے تو رہا ہوں اب منہ والا بھی نکال کے دوں، آپ نے فوراً نکالا اور اسے دے دیا، اس نے کھایا، بس لقمے کا اندر جانا تھا، اللہ نے اس کی دنیا ہی بدل ڈالی، دنیا ہی بدل ڈالی۔ پہلے آئی تھی فرمائے بے حیا تھی، شرم کا لحاظ نہیں تھا، عقل سے دیوانی پاگل تھی، پر جب لقمہ کھا کے اٹھی صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر مدینے میں شرم و حیا والا کوئی نہیں تھا، اور تمہیں کوئی نہیں تھا۔ ارے میرے کریم کے اخلاق، میرے کریم کا یہ کردار ہے، یہ محبت سکھائی اپنے غلاموں کو، ارے اس انداز سے فرمائے کہ زندگی گزارو گے کائنات تمہاری دیوانی ہو جائے گی، دیوانی ہو جائے گی۔ ایک بار مشرکین نے دوسرے مشرکین کے خلاف دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے درخواست کی۔
ایک کافروں نے دوسرے کافروں سے مدد مانگی اللہ کے رسول کے خلاف، اور حالانکہ اس وقت افراد کی قلت تھی اور ایک انسان کی وجہ سے بھی تعداد میں اضافہ ہوتا تو اس کی ضرورت تھی، مگر حق بات کے نفاذ کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد لینے سے انکار کر دی۔ انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا، فرمائے مدد ہے تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں فرماتی۔ ایک بار حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خیبر میں یہودیوں کے درمیان مقتول پایا، فرمائے کہ مقتول پایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیراؤ کیا، نہ ہی حق سے تجاوز کیا بلکہ اپنے پاس سے مقتول کی دیت ادا کی۔ حالانکہ اس وقت حضرات صحابہ کرام کو غذا کے لیے ایک ایک اونٹ کی بھی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیت عطا فرمائی۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کسی کو کوئی قتل کر دے تو اس کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ آج تو معاشرہ اس سے شریعت سے نابلد ہو گیا ہے، پر میں اس بات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کسی نے قتل کر دیا، اب اس کو راضی کرنے کے لیے 2-4 لاکھ روپیہ دے کے راضی کر لیتے ہیں۔ اور اگر شریعت کی حد کو جانیں تو میں عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے اور فرمائے مقتول کے ورثاء دیت چاہتے ہیں تو اب شریعت کہتی ہے دیت کیا ہے؟ فرمائے اس کے بدلے میں 100 اونٹ دینے ہوں گے، 100 اونٹ، فرمائے 25 اونٹ جو ہیں 2-2 سال کے، 25 اونٹ 3-3 سال کے، اور 25 اونٹ 4-4 سال کے، اور 25 اونٹ 5-5 سال کے، اس عمر کے فرمائے کہ اونٹ جو ہے دیت کے اندر دینے ہوں گے۔ اب ذرا ان کی قیمت لگا لو، یہ 2-2.5 کروڑ سے اوپر جاتی ہے، تو آپ نے تو 2 لاکھ دے کے راضی کر لیا، یہ کون سی دیت دی ہے جو شریعت کے اندر؟ فرمائے کہ شرعی لحاظ سے اگر آپ نے دیت ادا کرنی ہے مقتول کی تو شریعت نے یہ مقتول کی دیت رکھی ہے 100 اونٹ دینے کے، ان کی عمر بھی رسول اللہ نے بتائی ہے، فرمائے 2-2 سال کے 25 اونٹ، پھر فرمائے 25 3-3 سال کے عمر کے، اور 25 فرمائے 4-4 سال کی عمر کے، اور پھر 25 جو ہیں وہ 5-5 سال کی عمر کے۔ اور اگر آج کے دور کی ان کی فرمائے قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو 3 کروڑ سے اوپر بنتی ہے، 3 لاکھ کا بھی ایک لگاؤ تو پھر کہاں جاتی ہے؟ فرمائے اتنے مہنگے، اور فرمائے یہ شریعت نے مقتول کے لیے دیت مقرر کی ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کی دیت ادا کر دی۔ فرمائے حالانکہ اس وقت ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیت ادا کی۔ حضور نبی رحمت قاسم نعمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیاری بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھا کرتے تھے، فرمائے جو کچھ موجود ہوتا تناول فرما لیتے، جو کچھ پاتے اسے رد نہ فرماتے، حلال و پاکیزہ کھانے سے اجتناب نہ فرماتے، اور اگر روٹی نہ ہوتی تو صرف کھجور ہی پاتے تو حضور وہی تناول فرما لیتے، کھجور اور پانی۔ جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمائے کہ کھجور اور پانی استعمال فرماتے تھے، فرمائے یہ آپ کی پسندیدہ غذا تھی، اور یوں ہی اگر روٹی کے بغیر صرف دودھ ہوتا تو اسی پر اکتفا کر لیتے، اور اگر خربوزہ یا تر کھجور مل جاتی تو اسے تناول فرما لیا کرتے، کبھی یہ نہیں کہا مجھے یہ کھانا نہیں چاہیے وہ والا چاہیے، فرمائے کہ جو کچھ بھی مل جاتا، فرمائے یہ بات اپنی امت کو سکھائی، کبھی بھی اس بات پہ فرمائے کہ یہ اکڑ نہ جانا کہ ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے، فرمائے جو کچھ رب نے عطا کیا ہے اسی کو کھا کر اس کا شکر ادا کرنا، رب اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، فرمائے کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ خلاف سنت ہے تو یہ بجا نہیں ہوگا۔ کھانا اونچے دسترخوان پر رکھ کر تناول نہ فرماتے، اونچے سے مراد آج ہمارے معاشرے میں فرمائے کہ ٹیبل کا نظام آ گیا ہے، ٹیبل کا نظام اب اونچا رکھا ہوتا ہے، اس پر بیٹھا جاتا ہے، بلکہ یہاں پہ علماء نے تو یہ فرمایا کہ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھانا یہ تکبرانہ عادت ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے اس سے، فرمائے کہ اس لیے نبی علیہ السلام زمین پر دسترخوان بچھاتے، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے ہوتے تھے، فرمائے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھتے،
لگاتار 3 دن سیر ہو کر گندم کی روٹی کریم آقا نے نہیں کھائی، لگاتار 3 دن کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ اللہ سے برمے ملاقات ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل فقر اور بخل کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ نفس کشی کے لیے تھا اور اپنی امت کے درس کے لیے تھا۔ کبھی میری امت پر یہ وقت آ جائے کھانا ایک ٹائم ملے، اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ اللہ کے نبی تو 3 ٹائم کھانا کھاتے تھے، ہمیں ایک ٹائم ملتا ہے۔ فرمائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درس کے لیے یہ عمل کیا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ چیزیں سکھائی۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کی دعوت قبول فرماتے تھے اور بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں تشریف لے جاتے، دشمنوں میں بغیر کسی محافظ کے تنہا چلے جاتے، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجزی فرمانے والے، سب سے زیادہ باوقار تھے، لیکن تکبر بالکل نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے، آپ کا کلام سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، کلام کے اندر طوالت نہ ہوتی، مختصر کلام ہوتا لیکن جامع ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خندہ پیشانی والے، جو بھی آپ کو دیکھتا ہمیشہ حشاش بشاش خوش نظر آتے تھے، خوش نظر آتے تھے، اور دیکھنے والا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیکھتا فرمائے کہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ تو یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور فرمائے کہ نبی علیہ السلام کی قناعت کی جو عادت تھی، دنیا کی کوئی شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب میں نہ ڈالتی۔ آج فرمائے کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھ کے بڑا تعجب کرتا ہے، اس کے پاس بڑی سواری آ گئی، فرمائے کہ میرے پاس کیوں؟ فرمائے موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھتا ہے، وہ اس سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، نیچے کوئی دیکھتا نہیں ہے، اور اس بات پہ تعجب کرتے ہیں، حیرانگی کا اظہار ہوتا ہے، اس کے پاس بڑی سواری ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ فرمائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کو کسی شے نے تعجب میں نہیں ڈالا، جو چیز موجود ہوتی زیب تن فرما لیتے، کبھی چھوٹی چادر، کبھی یمنی چادر، کبھی اون کا جمبہ، اور غرض جو لباس موجود ہوتا زیب تن فرما لیا کرتے۔ آپ کی انگوٹھی مبارک چاندی کی ہوتی اور اسے اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کی فرمائے چھوٹی انگلی میں پہنا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اپنے پیچھے اپنے غلام کو بھی سوار فرما لیا کرتے تھے۔ اور آج تو کیفیت یہ ہے نا، فرمائے کوئی غریب ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جائے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی جرت کیسے، یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ سواری پہ بٹھانا، کوئی غریب کھڑا ہے، اب اس کو بٹھاؤں گا میں اپنی سواری پہ، میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے اور اس غریب کو میں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا، اس کی اوقات کیا ہے؟ یہ باتیں ہم سوچتے ہیں، فرمائے ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن سنیے اللہ کے پیارے محبوب کائنات کے تاجدار اپنے غلاموں کو بھی اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا کر، جو سواری موجود ہوتی اسی پر سوار ہو جاتے، کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ پر سواری ہوتی، کبھی سفید خچر پر، اور کبھی دراز گوش یعنی گدھے پر سواری کرتے، بعض اوقات چادر، امامہ، ٹوپی اور نالین پہنے بغیر ہی پیدل چلے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کرتے تھے، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ ہے، یہی ہے اسوہ حسنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی سنتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے، اپنی زندگی کو ان باتوں میں ڈھالنا ہے تاکہ ہماری زندگی فرمائے کہ وہ برکتیں لوٹ سکے، وہ رحمتیں لوٹ سکے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنائیں۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے اطراف میں مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے اور بدبو کو ناپسند فرماتے، فقراء کے ساتھ بیٹھتے، مسکینوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، اچھے اخلاق والوں کی عزت فرماتے، معزز لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے ان کی دلجوئی فرمایا کرتے، صلہ رحمی فرماتے، لیکن انہیں افضل پر ترجیح نہ دیتے اور کسی پر ظلم نہ کرتے، اور معذرت خواہ کا عذر قبول فرماتے، کوئی آ کے عذر پیش کرتا، معذرت کرتا، عذر قبول فرماتے تھے۔ فرمائے غریبوں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے، یہ نہیں دیکھا کبھی فرمائے کہ یار یہ پھٹے پرانے کپڑے والا، مٹی اس کے جسم پہ لگی ہوئی، اور اب یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ہم تو حقارت، اس کو باہر بٹھاؤ، فرمائے یہاں پہ تو سارے معززین بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ادھر بٹھاؤ۔ فرمائے یہ بات میرے کریم آقا نے ہمیں نہیں سکھائی، فرمائے جو بھی آیا جس انداز میں بھی آیا ہے اپنے پاس بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ
اور ہم نے ان باتوں کا بخوبی نظارہ بھی کیا ہے۔ فرمائے بزرگان دین کے اندر ایک اللہ والے تھے، ملتان شریف کے اندر میری ان سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ ان کے ہاں دعوت کا فرمائے پروگرام تھا، وہ سب کے لیے جو غریب آیا امیر آیا سب کے لیے وہ فرمائے کہ کھانا پیش کیا گیا۔ تو وہاں سے ایک سائل گزرا، مانگنے والا تھا، لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ دیکھا ہم نے کہ حضرت اٹھے اور اس سائل کو بلا کے لائے، اپنے پاس بٹھایا، اور جو کھانا آپ کو پیش کیا گیا وہی کھانا اس سائل کو دیا، کہا کھاؤ۔ اب سارے لوگ فرمائے کہ کھانے کے ساتھ بوتل بھی پی رہے تھے، فرمائے کہ مخصوص لوگوں کی فرمائے چند لوگوں کی دعوت تھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ تو اب اس فقیر نے کیا کیا، اس نے اپنے آپ کو اس بات کا فرمائے اہل بھی نہ سمجھا تھا کہ مجھے اتنی عزت افزائی ملے گی، مجھے اتنا فرمائے پروٹوکول ملے گا۔ اس نے کھانا کھاتے ہوئے سادہ پانی اٹھایا اور فرمائے پینے لگا۔ تو حضرت صاحب نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا فوراً کہ جو پانی تم پی رہے ہو وہی اس کو بھی پلاؤ، اس کو بھی پلاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں تو غریب ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ کہا غریب ہوگا تو اپنے گھر میں اللہ کی مخلوق میں سب برابر ہے، سب برابر ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں اولیاء کرام کی زندگی میں فرمائے کہ یہ طور طریقے ملتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے ہمیں رسول اللہ کی سنتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اولیاء کرام کی، علماء دین و ملت کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ غریب امیر کا فرق نہیں رکھا، فرمایا اسلام نے یہ فرق مٹا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، فرمایا تمہارا مقام رتبہ فرمایا کہ کس کا بلند ہے کس کا کم ہے، وہ تقوی کی بنیاد ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ جس کا تقوی زیادہ اس کا رتبہ بلند ہے، جس کا تقوی کم ہے اس کا مرتبہ کم ہے۔ فرمایا رب کی بارگاہ میں صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد سے پرکھا جاتا ہے، وگرنہ فرمایا کہ عام کلمہ پڑھنے والے سب برابر ہے، کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا اس کا رتبہ بلند ہے اس کا کم ہے، فرمایا کہ اس کا مقام زیادہ ہے اس کا کم ہے۔ ارے جیسے دو آنکھیں تیری ہیں ویسی آنکھیں دو اس کی بھی ہے، فرمایا جیسے زبان تیرے پاس ایک ہے اس کے پاس بھی ایک ہے، جیسے ہاتھ دو تیرے پاس ہیں اس کے پاس بھی ویسے ہی ہے۔ فرمایا تیرے پاس کون سی چیز زیادہ ہے جو تو اپنے آپ پہ تکبر کرنے لگ گیا، فخر کرنے لگ گیا ہے؟ ارے دولت تو دنیا کے اندر رہ جانی ہے، رب کی بارگاہ میں تمہیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو غریب ہے نا اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، شکر کر بیٹھتے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا بھی مل جائے لاکھ مرتبہ شکر کرتے ہیں، مولا تیرا لاکھ احسان کہ تو نے ہمیں یہ رزق عطا فرمایا، یہ شکر کر بیٹھتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو غریب ہے نا یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے، 500 سال پہلے۔ مولا اتنے جلدی؟ فرمایا کہ ہاں ان کا تو حساب ہونا ہی نہیں ہے، جو ان کے پلے کچھ ہے نہیں، ایک قمیض ایک سوٹ ہے فرمایا پہن لیتے ہیں پھر اسی کو دھو کے دوبارہ پہن لیتے ہیں۔ ارے تیرے پاس تو 50 سوٹ رکھے ہیں ان کا بھی حساب دینا ہے، ارے ان کے پاس تو کوئی زمینیں بھی نہیں ہے جو حساب دینا ہوگا، تیرے تو فرمایا مربے پڑے ہوئے ہیں ان کا حساب بھی دینا ہوگا، ارے ان کے کوٹھی بنگلے بھی نہیں ہے جو حساب دینا پڑے گا، ایک ہی کمرہ ہے جو ضرورت سے بھی فرمائے کہ کم ہے پھر بھی انہیں حساب نہیں دینا ہوگا۔ رب انہیں فرمائے گا تم جاؤ بغیر حساب کے، جب دنیا میں تم میرے تھوڑے دیے پہ راضی تھے میں بھی تمہارے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوں، جاؤ جنت میں جاؤ، فرمائے یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اس لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ اخلاق یہ کردار یہ طور طریقے سارے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھائے۔ اور سامعین محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جس سے بھی ملتے سلام میں پہل کرتے تھے، کوشش ہوتی میرے کریم آقا سب سے پہلے سلام کرتے، اور اگر کسی حاجت کے لیے کوئی آپ چل رہے ہیں جا رہے ہیں کہیں پہ کوئی بندہ روک لیتا یا رسول اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو آپ رک جاتے اس کے لیے، اس کی بات سنتے، اس کی حاجت روائی کرتے تھے، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں جا رہا تھا تو نے مجھے روک لیا ہے، فرمایا میں کام جا رہا تھا میرا وقت کم ہے، فرمایا اس کے لیے رکتے اس کی بات سنتے تھے۔ اور اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا جس طرح محبت کے ساتھ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو فرمایا اس وقت تک ہاتھ خود نہیں چھڑواتے تھے جب تک وہ خود نہیں چھوڑتا، وہ خود نہیں چھوڑتا تھا۔ آپ اپنے اصحاب میں سے جب کسی سے ملتے تو مصافحہ سے ابتدا کرتے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ایسے
انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور مضبوطی سے پکڑ لیتے. آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے نا, اگر کوئی نماز کے دوران آپ بیٹھے نوافل نماز پڑھ رہے ہیں, نماز اکیلے میں پڑھ رہے ہیں, پر میں کوئی بندہ آ جاتا اپنے کام کے لیے تو آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا, آپ کو محسوس ہوتا کوئی بندہ آیا ہے, کسی کام کے لیے آیا ہوگا. میرے کریم آقا نماز کو مختصر فرما لیتے, مختصر فرماتے, لمبی نہ کرتے تھے, مختصر فرما کے جلدی سے سلام پھیرتے, پوچھتے ہاں بھائی پر میں کیسے آنا ہوا, کیا حاجت ہے تمہاری, کوئی کام ہے تو بتاؤ. پر میں جو بات ہوتی اس کی بات پوری کرتے, اس کا جواب دیتے, کوئی مسئلہ ہوتا حل فرماتے, کوئی حاجت ہوتی کسی چیز کی پوری فرماتے. فرمائے کہ وہ خوش ہو کے جاتا میرے کریم آقا پھر نماز کی نیت فرما لیتے, نماز کی نیت فرما لیتے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بیٹھنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. فرمائے کہ جس طرح ہم بیٹھتے ہوتے نا ایسے چت, فرمائے کہ ایسے اپنے دونوں گھٹنے اور فرمائے کہ ہاتھ ایسے پکڑ کے اپنی پنڈلیوں کے ساتھ ہاتھ لگاتے اور ٹیک لگا کے بیٹھے. اس طرح بیٹھنے کا انداز آپ کا بڑا نرالا تھا. جب بھی آتے اکثر ایسا بیٹھا کرتے صحابہ میں. اور جب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے کبھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے کہ صحابہ کے لیے جگہ کی تنگی ہوگی. فرمائے جگہ کی تنگی ہوگی, پاؤں کو سکیڑ کے بیٹھتے تھے, اکٹھا کر کے بیٹھتے تھے ہاتھ, اور کبھی کپڑا باندھ کے پیچھے سے کپڑا اور اپنے گھٹنوں سے آگے سے کپڑا. جس طرح بزرگوں کو کبھی کبھی دیکھو نا کپڑا ایسے ڈال کے باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے. فرمائے ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے, اتنی سادگی, اتنا انداز آپ کا پیارا. فرمائے کہ اس انداز میں بھی بیٹھے ہیں, جو بھی آتا ایک مرتبہ دیکھتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے, بلکہ حضرت حسان بن ثابت یہاں پہ فرماتے ہیں, فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا تھا کبھی میں نے آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا. فرمائے جب حضور کو دیکھنے کو دل کرتا نا, فرمائے کہ میں ایسے اپنی آنکھوں پہ فرمائے ہاتھ ڈال لیتا اور آنکھوں سے, ہاتھوں سے جو سوراخ ہوتے نا, یہاں سے میں تھوڑے تھوڑے سوراخ کر کے حضور کو دیکھا کرتا تھا, حضور کو دیکھا کرتا تھا. فرمائے کہ حضور کا حسن اتنا تھا, فرمائے کہ کوئی بندہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. یہی بات تو حضرت عمر پاک اور مولا علی سے حضرت اویس قرنی نے پوچھی تھی. عمر رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا اتنا عرصہ تو گزارا ہے ساتھ ان کے, ابھی نہیں دیکھا. کہا دیکھا ہے تو پھر بتاؤ نا آپ کی داڑھی میں بال سفید کتنے تھے, آپ کے ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ اب حضرت عمر نے دیکھا مولا علی کو, علی نے دیکھا عمر کو, کہا ہم نے یہ بات تو دیکھی ہی نہیں ہے. حضرت اویس قرنی جنہوں نے ظاہری زندگی میں رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, زمانہ پایا تھا پر دیکھا نہیں تھا, کہا عمر پھر تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. مجھ سے پوچھو, میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. جب دور سے آتے تھے محسوس ایسے ہوتا ابرو ملے ہوئے ہیں, بڑے گھنے ابرو تھے اور ملے ہوئے نظر آتے تھے. جب قریب آتے محسوس ہوتا یہ جدا جدا ہے, جدا جدا ہے. اور ارے کوئی بھی کتنا قریب ہو, کیا کسی کے داڑھی کے بال سفید کتنے ہیں, کالے کتنے ہیں, یہ گن سکتا ہے؟ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ارے اویس تیرے عشق پہ قربان جاؤں, فرمائے کہ بیٹھا یمن میں ہے, فرمائے کہ رسول اللہ کی داڑھی کے بالوں کو بھی جانتا ہے, فرمائے کہ اتنے اتنے بال سفید ہیں, اتنے داڑھی کے اندر اتنے یہاں پہ ہیں. فرمائے کہ یہ بال سفید تعداد بھی مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی میرات المراجی میں لکھی ہے. فرمائے کہ اتنی تعداد کے بال, فرمائے کہ رسول اللہ کی فرمائے داڑھی میں سفید تھے. اور فرمائے صحابہ کرام اس بات پہ حیران ہوئے, ارے کیسا حسن ہے, کیسا کمال ہے, کیسا عشق ہے, اتنی بھی کوئی محبت ہوتی ہے. اس لیے تو کہا فرمائے سید العاشقین سید التابعین, فرمائے اویس قرنی ہیں, اتنا کمال کا عشق رکھتے ہیں. فرمائے اتنے قریب سے عمر و علی نے نہیں دیکھا جتنے قریب سے اویس قرنی نے دیکھا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. بارگاہ رسالت میں کوئی بھی آ جاتا نا, یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت بھرا انداز سکھایا. کوئی مہمان آ جائے اس کو کس انداز سے ملنا ہے, کس انداز سے بٹھانا ہے. فرمائے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی مہمان آتا تو اس کی عزت افزائی فرماتے کہ جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری اور دودھ کا رشتہ بھی نہ ہوتا، اس کے لیے بھی اپنی مزمل والی چادر بچھا دیتے، چادر بچھاتے، اس پہ بیٹھو۔ وہ کہتے یا رسول اللہ نہیں آپ بیٹھے، فرمائے کہ انکار بھی کرتے نا، آپ اصرار کر کے اسے بٹھاتے تھے، وہاں پہ بٹھاتے تھے، اور فرمائے کہ حتیٰ کہ وہ بیٹھ جاتا، جو بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا ہوتا نا تو فرمائے کہ آپ اس سے اتنی محبت بری باتیں کرتے، وہ یہ سمجھتا کہ شاید جتنا مجھ سے محبت بڑا انداز ہے کسی سے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جو آپ کے قریب بیٹھتا یہی انداز سوچتا تھا کہ جتنا قریب رسول اللہ مجھ سے ہے اتنا تو کسی سے بھی نہیں ہے، ایسا انداز اپناتا، جو بھی قریب آتا وہ دور جانے کا نام ہی نہ لیتا۔ فرمائے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائے کہ آپ کی کرم نوازی تھی، آپ کا اخلاق تھا، آپ کا کردار تھا کہ کائنات آپ کی دیوانی ہو جاتی۔ بڑے بڑے شہنشاہ آئے، بڑے بڑے فرمائے کہ عمراء آئے، جب رسول اللہ کی سادگی کو دیکھا نا اپنے انداز ہی بھول جاتے تھے، اپنے کردار کو ہی بھول جاتے۔ جو آمنہ کے لال کو ایک مرتبہ دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انا افصح العرب، فرمائے کہ عرب کے لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح زبان والا میں ہوں، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وَإِنَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَتَكَلَّمُونَ فِيهَا بِلُغَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے کہ جو جنتی لوگ ہوں گے نا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام کریں گے، یعنی عربی زبان بولیں گے، جنت میں بھی وہ عربی زبان بولیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں انداز ہی ایسا رکھ دیا، فرمائے کہ جو محبت میں محبوب کے چاہنے والے ہیں جنت میں ان کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کم اور نرم ہوتی، جب بھی بولتے بات لمبی نہ کرتے، مختصر کلام فرماتے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں رسول بے مثال صاحب جود و نوال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ تمہاری طرح مسلسل کلام نہیں کرتے تھے، فرمائے کہ آپ مختصر کلام کرتے، جبکہ لوگ اپنے کلام کو فرمائے کہ لمبا کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر کلام کرتے، جو بات مختصر ہوتی اس کے اندر بھی سمندر چھپا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، آپ کا اخلاق، یہ کردار تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو فرمائے کہ عظیم عظمت عطا فرمائی، بلند کر دیا ہے، آپ اخلاق بلند اخلاق والے ہیں، یہ اخلاق و کردار میرے رب کا عطا کرتا ہے۔ فرمائے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا ہے، ہر لحاظ سے دیکھا جائے، اخلاق دیکھا جائے، کردار دیکھا جائے، صورت دیکھی جائے، سیرت دیکھی جائے، آپ کا انداز بیان دیکھا جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے، آپ کا کلام کرنا دیکھا جائے، آپ کا سونا دیکھا جائے، ہر انداز سے نرالا ہے۔ اللہ نے محبوب جو اپنا بنایا ہے پھر شان ہی ایسی نرالی ہے، اس لیے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ بریلی کے شاہ نے کیا کمال فرمایا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، فرمائے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، فرمائے یہ شان میرے آقا کی ہے، یہ کمال میرے آقا کا ہے۔ ارے ایسا کمال تو کسی نے نہ دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور کلام فرماتے آپ کے دندان سے ایسا نور چمکتا تھا، سامنے دیواریں چمک جاتی تھی، دیواریں چمک جاتی تھی۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ کمال فرمائے رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی سنتوں کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین محبوب علیہ السلام کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔